اور آگے دیکھیں آپ نے جو ذکر کیا، دیکھیں قوم موسیٰ کا واقعہ بھی تھا اس میں نا، کہ جیسے شرک کی بات کی آپ نے، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت سخت ہے افسر. وہ کہتا ہے کہ شرک جو ہے نا وہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ میں معاف کر دوں گا. اب قوم موسیٰ کا واقعہ اس طرح آتا ہے نا کہ وہ ان کی قوم جو تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا کے تو دریا کے پار اس کر دیا. تو انہوں نے وہ کسی گاؤں سا تھا وہاں پہ نا بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. انہوں نے وہ دیکھا نا جب منظر کہ یار یہ تو بتوں کی پوجا ادھر ہو رہی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی نا اے نبی ہمیں بھی اپنے اللہ کا اس طرح کا بت بنا کے دے دیں، ہم ان کی بات جو ہے نا وہ کریں. اب بندے کو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ چل کیا رہا ہے سلسلہ. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے فرعون کی قوم سے بچایا ہے، اور ہم گاؤں میں آئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ قوم پیچھے سے ختم ہو گئی ہے ساری، فرعون کی قوم. اور یہاں بھی کیا چل رہا ہے کہ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ سے کہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا بت دے دیں، ہم اس کی عبادت کریں. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ میں نے ان کو اتنی یعنی کہ اللہ کا تعارف کروایا ہے اور اللہ نے ہمیں بچایا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی. تو یہ شرک کا جو معاملہ یہ بہت سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں بڑے پریشان تھے، اور ایک فلاسفر تھا، اس کا میرے ذہن میں نیم نکل گیا، اس نے بھی کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے نا انہوں نے دین کی دعوت دی ہے، لیکن وہ کوئی ویل مینرڈ جو معاشرہ ہے نا اس کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ ناکام گئے، نہیں، انہوں نے پراپر محنت کی ہے لوگوں کے اوپر. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، ان کو کتنے معجزات دیے گئے تھے. کوئی یہ قبر سے زندہ اٹھانا کوئی معجزہ عام تو نہیں ہے، لیکن 12-13 لوگ تھے. کیوں تھے؟ نہیں مانتے تھے بات کو. جب نبی دنیا سے گیا وہ انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے ہیں. بات یہ تھی دراصل. تو آپ علیہ السلام نے وہ واحد آدمی ہیں، واحد انسان ہے اس دنیا میں جنہوں نے وہ معاشرہ قائم کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے.